نمبر 81، آپ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبودار اور معطر ہو جاتا، جس راستے سے گزرتے وہ راستہ خوشبودار ہو جاتا۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں اگر ہمیں آپ کو تلاش کرنا ہوتا تو ہم راستوں کی مدد سے آپ کو دیکھ لیتے، تلاش کر لیتے کہ جس راستے سے آپ گزرتے وہ خوشبودار ہوتا، ہمیں پتہ چل جاتا کہ امام الانبیاء اسی راستے سے گزرے ہوں گے۔ سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسلک طریقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرتے کسی راستے سے فیتبعہ احد الا عرف انہ قد سلکہ، مگر نہیں کوئی پیچھے چلتا آپ کو تلاش کرنے کے لیے مگر وہ آپ کو پہچان لیتا، راستے کے ذریعے سے اسے آپ کا علم ہو جاتا۔ قد سلکہ من طیب عرقہ، اس وجہ سے کہ راستے میں چلنے سے آپ کی خوشبو آتی تھی۔ تو گویا اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا وہ راستہ خوشبودار اور معطر ہو جاتا۔ نمبر 82، آپ سب سے عالی اخلاق والے تھے، اللہ نے آپ کو اخلاق سب سے بلند و بالا عطا فرمائے، اونچے اخلاق آپ کو عطا فرمائے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھے اخلاق والے تھے، یعنی دنیا میں کوئی انسان اس وصف میں آپ کے ساتھ شریک نہیں جو عالی اخلاق آپ کے تھے، یہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے۔ نمبر 83، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ سے زیادہ سخاوت کسی کی نہیں ہے، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، نہیں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی گئی، سوال کیا گیا، آپ سے مانگا گیا، آپ نے کبھی بھی لا نہیں فرمایا، یعنی آپ سے جب بھی کسی نے سوال کیا، آپ سے مانگا، آپ نے ضرور عطا فرمایا، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ صحابہ کی طرف پیغام بھیجتے، وہ تعاون کر لیتے، لیکن آپ کے دروازے سے کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ تو آپ کی ایسی سخاوت تھی، آپ نے کسی سائل کو کبھی لا نہیں فرمایا۔ نمبر 84، آپ سب سے زیادہ حیادار تھے، سب سے زیادہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے جس طرح کہ کوئی باکرہ لڑکی جو پردہ نشین ہو، پردہ نشین باکرہ لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے اس سے زیادہ حیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حسن و جمال ایسا تھا فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے جو آپ کو ناپسند ہو تو ہم آپ کے چہرے سے اس کو پہچان لیتے، یعنی آپ کی پسند ناپسند آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتی۔ تو دیکھیں آپ کی خصوصیت کہ باکرہ لڑکیوں سے زیادہ آپ میں حیا ہے۔ عموماً باکرہ لڑکی میں حیا ہوتی ہے بنسبت شادی شدہ کے، جب شادی ہو جائے حیا میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، باکرہ لڑکی میں زیادہ۔ پھر باکرہ بھی پردہ نشین ہو، پردے میں رہتی ہو، اس میں اور حیا ہوتی ہے۔ تو صحابی رسول کہہ رہے باکرہ لڑکی، پردہ نشین لڑکی، اس میں جتنی حیا تھی اس سے کئی گنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ تو جتنا انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کی زندگی میں حیا ہوتی ہے، اور جتنا انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، فسق و فجور میں زندگی گزرتی ہے، اتنا وہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اور جب حیا کسی سے چلی جائے پھر وہ جو چاہے کرے، چونکہ حیا اور ایمان دو جڑوا بھائی ہیں، جب ایک رخصت ہو جائے تو پیچھے پیچھے دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ نمبر 85، آپ فحش گو اور لان تان کرنے والے نہیں تھے، آپ فحش گفتگو نہیں کرتے تھے، آپ کسی کے اوپر لعنت نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نہایت خوبصورت ہوتی تھی، فصیح اور بلیغ ہوتی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا صبابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بےہودہ گفتگو کرنے والے، نہ کسی پہ لعنت کرنے والے، نہ کسی کو برا بلا کہنے والے، یعنی آپ نے نہ کسی کو برا بلا کہا، نہ دنیا میں کسی پر لعنت کی،
نہ آپ نے کبھی بیہودہ گفتگو کی، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فحش گفتگو کرتے ہیں، بیہودہ گفتگو کرتے ہیں، آپ اس سے بالکل محفوظ تھے، اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 86، آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے، آپ بازاروں میں چیخنے چلانے والے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیا، نہ بتکلف تھے نہ طبعی طور پر تھے، آپ فحش گفتگو کرنے والے نہیں تھے، ولا صخابا فی الاسواق، آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں تھے۔ عموماً بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بازار میں پہنچتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، ہنستے ہیں، لان تان کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں، دیگر لایانی کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی ایسی، مسجد تو مسجد، بازار میں بھی آپ نے کبھی شور نہیں کیا، کبھی بلند آواز سے آپ نے بات نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ہر جگہ آپ کو محفوظ رکھا، تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 87، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے۔ اگر کوئی برا سلوک بھی آپ سے کرتا، آپ اس کو معاف فرما دیتے، اور برا سلوک کرنے والوں کے لیے آپ ہدایت کی دعا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، سنن ترمذی کی روایت ہے، وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ تو معاف کرتے تھے اور آپ لوگوں کو درگزر کرتے تھے۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، ورنہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کوئی انسان اگر کسی کے ساتھ برائی کرے تو دوسرا جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے ایک تھپڑ مارا تو یہ 2 سے جواب دے گا، اس نے ایک جملہ کہا تو یہ 3 کہے گا، اس نے ایک گالی دی تو یہ 4 سے جواب دے گا۔ لیکن آپ کی زندگی کا وصف، جس نے برائی کی آپ نے معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا۔ طائف کا واقعہ گواہ ہے، جنہوں نے پتھر مارے آپ نے انہیں معاف بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا بھی فرمائی۔ تو یہ بھی صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے، کوئی اور اس خصوصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف آپ ہی کو عطا فرمایا۔ نمبر 88، آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، یہ بھی صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ کوثر اللہ رب العزت نے جنت کی ایک نہر بنائی ہے، اور وہ نہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ نماز پڑھیے، اللہ کے لیے قربانی کیجیے، اور یقیناً آپ کا دشمن ہی ناکام، نامراد اور دم بریدہ ہوگا۔ تو یہ نہر جو ہے اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوضی مسیرت شہر، میرا حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا، اتنا طویل ہوگا، زاویاہ سواء، اس کے کنارے برابر ہوں گے، ماؤہ ابیض من اللبن، حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ ہوگی، وکیزانہ کنجوم السماء، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے، من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو ایک مرتبہ پیے گا وہ ساری زندگی کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو کبھی پیاسا نہیں ہوگا جو میرے حوض کوثر سے 1 مرتبہ پی لے گا۔ تو بہرحال یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے، اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، اس خصوصیت میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض کوثر اتنا طویل ہے، ان حوضی ابعد من ایلۃ من عدن، ایلہ مقام سے لے کر عدن مقام تک ہے، لہو اشد بیاضا من الثلج، برف سے زیادہ سفید، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے ساری امتوں میں اپنی امت کے لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا تریدون علیہا غرن محجلین من اثر الوضو،
تم لوگ میرے پاس آؤ گے اور تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تمہاری پیشانیاں، تمہارے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، میں اسے دیکھ کر تمہیں پہچان لوں گا۔ تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ جو وضو کا اہتمام کرتے ہیں، مسنون طریقے کے مطابق کرتے ہیں، ان کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ان کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اس لیے وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، سنت طریقے کے مطابق ہو، جلد بازی سے انسان اجتناب کرے۔ نمبر 89، آپ خواہشات سے بات نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے، آپ نے خواہشات سے کبھی گفتگو نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنے خواہش سے کبھی بات نہیں فرمائی۔ آپ نے جب بات فرمائی تو آپ کی بات وہی تھی۔ دنیا میں ہم گفتگو کرتے ہیں، خواہشات سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا۔ یہ آپ کی خصوصیت کہ لسان نبوت سے جو نکلا اللہ رب العزت نے اسے وحی بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیثیں لکھتے تھے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی عام حالات میں بھی ہوتے ہیں، مطلب تھا کہ ہر بات مت لکھو۔ وہ صحابی حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اس طرح فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تم جو میری بات لکھو، اس لیے کہ زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی ہے، اس لیے تم میری باتوں کو لکھ لیا کرو۔ تو بہرحال یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 90، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر آپ تھے، سب سے زیادہ بہادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بسا اوقات جب ایسا موقع آتا جنگ کے میدان میں، صحابہ کے قدم بھی وقتی طور پہ اکھڑ جاتے تو سب سے آگے میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے۔ اور اس کی مثال غزوہ حنین کا معرکہ ہے، جب دشمن نے پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر تیر برسانا شروع کر دیے، صحابہ نیچے تھے، دشمن پہاڑوں پر تھے اور انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیے، وقتی طور پہ قدم اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی سب سے آگے تھے اور آپ کی زبان پر تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ آپ کا یہ جملہ کہنا تھا، آپ نے پکارا، پھر صحابہ کی جماعت پیچھے آئی، اللہ نے آپ کو فتح دی۔ تو آپ کی بہادری سب سے زیادہ تھی۔ اور اس کا تذکرہ حدیث کے اندر ایک واقعے میں بھی ملتا ہے۔ مدینہ میں یہ بات پھیل گئی کہ کہیں دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سواری لی، اس سواری پر اکیلے بیٹھے، گلے میں آپ نے تلوار لٹکائی، حالانکہ سواری پہ زین بھی نہیں تھی، آپ اس پہ بیٹھ گئے، پورے مدینے کا آپ نے چکر لگایا۔ جب واپس لوٹ کر آئے آپ نے فرمایا لم تراعو لم تراعو، تم لوگ گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، میں چکر لگا کر آیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ دشمن نے کوئی حملہ نہیں کیا، دشمن مدینہ کے حدود میں داخل نہیں ہوا۔ پھر آپ نے تعریف فرمائی وَلَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا، میں نے تو تمہارے گھوڑے کو ایسا پایا جیسے سمندر ہے، یعنی سمندر کی تیزی کی طرح چل رہا تھا۔ حالانکہ یہ گھوڑا پہلے سست رفتار تھا، حضور کا معجزہ تھا، حضور بیٹھے، اللہ نے ایسا تیز رفتار کر دیا جیسے سمندر کی موجوں کے پانی میں طغیانی ہوتی ہے۔ تو آپ کی بہادری اتنی ہے کہ حضرت انس فرمانے لگے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس اجود الناس اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر۔ تو اللہ نے بہادری کا وصف بھی صرف آپ ہی کو عطا فرمایا۔ نمبر 91، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں، الا انا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، یعنی اللہ کا حبیب، میں اللہ کا دوست ہوں۔ اللہ نے جس کو اپنا دوست بنایا، حبیب بنایا، یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں، اور حبیب اللہ کا مقام خلیل اللہ کے مقام سے بہت بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ نمبر 92،
آپ اولین اور آخرین سب سے زیادہ معزز ہیں، سب سے زیادہ معزز اور سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بھی صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، میں تمام اولین اور آخرین، اگلے اور پچھلے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز میں ہی ہوں، اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا۔ یعنی یہ میرے لیے اللہ نے بہت بڑا اعزاز رکھا، لیکن میں اس میں کوئی عجب اور تکبر نہیں کرتا، یہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ فضیلت عطا ہوئی ہے۔ نمبر 93، خواب میں شیطان آپ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ خواب میں شیطان آپ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، شیطان ہر انسان کی صورت اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآ فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب شیطان حضور کی صورت کیوں اختیار نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، شیطان منبع شر ہے، اس میں شر شیطان میں سب سے زیادہ ہے، اور شر کا سرچشمہ شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبع خیر ہیں، ہر خیر اور ہدایت کی بات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ شر والا شریر ترین انسان یہ دنیا کے بہترین اور افضل ترین انسان کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ صورت اختیار کر سکتا تو یہ لوگوں کو خواب میں آ کر گمراہ کرتا، کسی کو کہتا میں تمہارا پیغمبر ہوں، تم یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ نہ کرو، لوگوں کو عبادت سے روکتا، نیک اعمال سے روکتا۔ اس لیے اللہ نے اس کو اتنی قوت ہی نہیں دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرے۔ اب شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ ایک موقع پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھا تو آسمان پہ یوں ایک نور نظر آیا، سارا بادل اور ساری فضا روشن اور چمکدار ہو گئی۔ تو ایک آواز آئی کہ شیخ تم نے ہماری بڑی عبادت کی ہے، آج کے بعد تمہارے اوپر نماز معاف ہو گئی۔ عبد القادر آج کے بعد تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم نے بہت نماز پڑھ لی، ہم نے نماز تم پہ معاف کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی سوچنے لگے کہ آواز میں کہا گیا میں تمہارا رب ہوں، میں نے نماز تم پہ معاف کر دی۔ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا کہ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاف نہیں ہوئی تو میرے اوپر کیسے ہو گئی؟ قرآن کا تو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اللہ کی موت تک، یقین موت تک عبادت کرنا ہر انسان پہ لازم ہے۔ تو اس نے فوراً کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو شیطان ہے جو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو پھر آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو اگر شیخ عبد القادر کہتے ہیں ہاں مجھے بچا لیا، پھر بھی تکبر ہوتا، بھٹک جاتے، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا لیا، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بچا دیا۔ تو شیطان ایسا شریر اور خبیث ہے کہ اس طرح کی آوازوں سے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر ایسی آواز سنے جس میں کوئی کہے کہ تو عبادت نہیں کر، تلاوت نہیں کر، فلاں کام نہیں کر، تو وہ عبادت اس سے معاف نہیں ہوگی۔ شریعت نے ہمیں قرآن و سنت دے دی ہے جس میں عبادت کا حکم آیا۔ اسی طرح بعض نادان لوگ ہیں، آج سے 3 سال قبل ایک آدمی نے خواب دیکھا اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اس بدبخت نادان نے اپنے 2 بچوں کو ذبح کر دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا تھا اور میرے شیخ نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بچوں کی قربانی کرو، اس لیے میں نے کر دی۔ تو اس طرح کا اگر کوئی خلاف شرع حکم دے گا تو وہ جائز نہیں ہے، اس کی اتباع نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شیخ دے، کوئی بھی بزرگ اگر ایسا حکم دے گا اس کی پیروی نہیں ہوگی۔ حکم عموماً یہ حکم دینے والا ابلیس ہوتا ہے، دوسروں کی شکل اختیار کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ شیطان آپ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا۔ نمبر 94، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، آپ کی آنکھیں سوتی تھیں، آنکھیں بند ہوتی تھیں، لیکن نیند میں بھی آپ کا دل بیدار ہوتا تھا۔
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. میرے اور آپ کے سونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کا دل بیدار ہوتا تھا. سونے کی حالت میں بھی آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے، اللہ کی تجلیات اور انوارات میں ہوتے تھے. صرف نیند آپ کی آنکھوں پہ طاری ہوتی تھی. تو یہ صرف دنیا میں آپ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. نمبر 95، آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا. آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا. ہمیں احتلام ہوتا ہے. احتلام ایک شیطانی اثر ہے کہ انسان کوئی خواب دیکھ لیتا ہے، خواب میں اسے احتلام ہو جاتا ہے. کسی کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ احتلام ہو جاتا ہے. تو یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں، خواہشات نفسانیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ احتلام ہوتا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اس سے محفوظ رکھا. آپ کو زندگی میں کبھی احتلام نہیں ہوا. آپ خواہشات اور ان چیزوں سے بالکل محفوظ تھے. نمبر 96، آپ کے جسم پر اور آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. آپ کے جسم پر اور آپ کے کپڑوں پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. لم یقع الذباب علیہ قط، آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. یہ اللہ نے آپ کو خصوصیت عطا فرمائی. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. وہ تو ایسی ہے کہ ایک دفعہ ہٹاؤ پھر بیٹھے گی، پھر ہٹاؤ پھر بیٹھے گی. ہم تو اس کو ہٹا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے آپ کو ایسی خصوصیت دی مکھی آپ کے جسم پر نہیں آئی. جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی، معاذ اللہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ تہمت لگائی تھی کہ حضرت عائشہ کا فلاں غیر کے ساتھ تعلق تھا، اس وجہ سے یہ غزوے میں پیچھے رہ گئی. تو 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نہیں آئی تھی. منافقین نے اس بات کو بڑی تشہیر کی اور آپ کو اور آپ کی گھر والی کو بدنام کرنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے، تم بتاؤ تم لوگ میری گھر والی کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو صحابہ اکرام سے آپ رائے لے رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بڑا مجمع تھا، تفسیر خازن میں ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو بھی کبھی گوارا نہیں کر سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بستر پر ناپاک عورت آ جائے، آپ کے جسم پر اور آپ کے ساتھ ایسی عورت کا نکاح ہو جائے جو معاذ اللہ اور گناہ کا کام کرے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے فرمایا اس موقع پر یہ جس نے آپ کے بارے میں بات کہی اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ کو حضرت عمر کی یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا. قیامت تک کے لیے جملہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. جس نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے اس نے آپ کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں سورہ نور کے 2 رکوع نازل فرما دیے اور ان دونوں رکوع میں آپ کی مدح فرمائی اور آپ کا تزکیہ فرمایا. تو یہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ کی عزت پر کوئی حرف آیا تو اللہ نے کسی بچے سے نہیں کہا تم گواہی دو. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پہ تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے، گواہی دی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا اور قرآن کریم میں فرما دیا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. قرآن نے بتا دیا آپ بھی پاکیزہ ہو، آپ کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں. جو خبیث ہوتا ہے اس کی بیوی خبیث ہوتی ہے. ایک طبعی اور فطرتی بات ہے، انسان خود گندا ہو ناپاک ہو وہ ناپاک چیز کو پسند کرتا ہے. جس کی معاذ اللہ اپنی زندگی گناہ میں گزر رہی ہو ایسا نجس آدمی نجس عورت سے ہی نکاح کرتا ہے. جو خود پاک دامن اور عفیف ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری گھر والی بھی پاک دامن اور عفیف ہی ہو. تو بہرحال
یہ آپ کی خصوصیت کہ آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 97، آپ کا بول و براز کبھی زمین پہ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ کا بول و براز، پیشاب اور پاخانہ کبھی بھی زمین پہ ظاہر نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی پیشاب کے لیے جاتے، پیشاب کرتے، آپ پاخانہ کرتے، فوراً زمین پھٹ جاتی، بول و براز اندر چلا جاتا، زمین اوپر سے بند ہو جاتی اور اس جگہ سے خوشبو آنے لگ جاتی۔ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی، آپ کا بول و براز کبھی زمین پہ ظاہر نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں پیشاب کروں اور وہ ظاہر نہ ہو، میرا پخانہ ہو اور وہ ظاہر نہ ہو، لیکن اللہ نے آپ کو خصوصیت دی۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے آتے تو بسا اوقات جب میں وہاں جاتی تو کوئی آثار ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے قضاء حاجت کی تھی، فوراً وہ چیز غائب ہو جاتی اور اس جگہ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ نمبر 98، آپ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی۔ زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، چابیاں اللہ نے آپ کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی ہیں، یعنی صرف خزانہ نہیں، خزانوں کی چابیاں اللہ نے دے دی۔ اتنے خزانے اللہ نے آپ کو دیے کہ آپ کی امت پھر بعد میں آئی، روم اور فارس کو فتح کیا اور مال غنیمت کو جمع کر کے تقسیم کرتے رہے، فتوحات ہوتی گئیں، مال غنیمت ملتے گئے۔ وہی صحابہ جب مکہ سے آئے تھے تو فقراء تھے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، گھروں سے آئے تو فقیر تھے، اللہ نے پھر مدینہ میں اتنا دیا، ہر ایک کو صاحب حیثیت بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، ایک مرتبہ ریشم کے کپڑے میں ناک صاف کر رہے تھے، کہا ابو ہریرہ کا بھی کیا کہنا، ایک وقت تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 2 دن ہوتی تھی، بے ہوشی میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے غشی طاری ہو گئی ہے، لیکن آج ابو ہریرہ اپنا ناک ریشم کے کپڑے میں صاف کر رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر ایسے خزانوں کی بہاریں دے دی اور خزانے اللہ نے آپ کی امت پہ کھول دیے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نمبر 99، عام قحط اور دشمن کے عمومی غلبے سے آپ کی امت تباہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے آپ کو یہ خصوصیت دی کہ دشمن کا کبھی بھی تمام مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہیں ہوگا، اور اللہ کوئی بھی ایسی عمومی بلا، ایسی عمومی آفت، ایسا عمومی عذاب نہیں لائے گا کہ جو سارے مسلمانوں پر آئے اور مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا، جب گناہ کرتے تھے اللہ کا عذاب آتا، کوئی بھی نہیں بچتا تھا۔ قوم عاد تھی، سمود تھی، قوم لوط تھی، کوئی بھی نہ بچا، صفحہ ہستی سے نشان مٹ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ بڑا کرم کیا کہ جتنے بھی گناہ کر دیں، اللہ عمومی عذاب سب کو نہیں دیتا، سب کی شکلوں کو اللہ مسخ نہیں کرے گا، سب پر اللہ پتھروں کی بارش نہیں کرے گا، اور دشمن کو سب مسلمانوں پہ اللہ غالب نہیں کرے گا کہ مسلمان بالکل مغلوب ہو کے رہ جائیں، کوئی عبادت نہ کر سکیں اور نماز نہ پڑھ سکیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اسلام کو ہر موقع پر غالب رکھے گا۔ وقتی طور پر اگر کفار غالب آ بھی جائیں، نتیجہ یہ ہوگا آخر میں مسلمان ہی غالب ہوں گے، غلبہ آخر میں اسلام ہی کا ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل تو مٹنے کے لیے ہی آیا ہے۔ باطل کی مثال موج کی ہے، بظاہر نظر تو بہت آئے گا لیکن وہ موج کی طرح ہے، کنارے پر آ کر ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کی مثال سونے اور چاندی جواہرات کی ہے، یہ سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اللہ نے قیمت انہی کی رکھی، یہ موج کی طرح بے قیمت نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ نمبر 100، سب سے آخری خصوصیت 100ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسم محمد عطا کیا۔ اللہ نے آپ کو اسم محمد عطا کیا کہ آپ کا نام محمد ہے۔ اس خصوصیت میں بھی کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے، آپ سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہوا، اللہ نے صرف یہ آپ کا نام رکھا۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ تو دنیا میں اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
اس لیے دنیا میں جہاں جائیں آذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں آپ اللہ کا تذکرہ، اشہد ان محمد رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اسی طرح نماز میں اللہ کا تذکرہ، التحیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہاں تک کہ کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ جب تک کوئی آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے آپ کو نام محمد عطا فرمایا، ایسا نام دیا جس میں کوئی نقطہ نہیں، جیسے لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ میں بھی 5 حروف ہیں، حرف مشدد 2 حرف ہوتے ہیں، لفظ اللہ میں بھی 5 حروف ہیں، محمد میں بھی 5 حروف ہیں، اور لفظ اللہ بھی کسی کا نام نہیں ہوا، محمد بھی کسی کا نام نہیں ہوا، اور لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں۔ لفظ اللہ سے بھی ایک ایک حرف کو ہٹاؤ معنی تبدیل نہیں ہوتا، محمد سے بھی ہٹاؤ معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ لفظ اللہ میں اب قرآن میں استعمال ہوا لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، الف ہٹاؤ للہ ما فی السماوات والارض، لام ہٹاؤ لہو ما فی السماوات والارض، لام ہٹاؤ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، میم ہٹاؤ ہم کا معنی تعریف کرنا، سب سے زیادہ دنیا میں آپ اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ ہاں ہٹاؤ مد کا معنی کھینچنے والا، آپ اپنی امت کو جہنم سے جنت کی طرف کھینچیں گے۔ میم ہٹاؤ تو دال کا معنی اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا، اور نام بھی ایسا محمد اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کا بوسہ نہ لے، جب تک یہ ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چھوئے گا نہیں تو یہ محمد نام ادا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ خصوصیت بھی آپ ہی کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 خصوصیات آپ کے سامنے عرض کر دی۔ یہ ایسی خصوصیات تھیں جن میں دنیا میں کوئی اور فرد آپ کے ساتھ شریک نہیں تھا، جو اللہ نے صرف اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔